گفتگو ہو رہی ہے کہ جو وفاق ہے مرکز، وہاں پر جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں ممکنہ طور پہ کون کون سے نام سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پہ جو وفاقی کابینہ، اور پھر جو پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے انتقال اقتدار کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ شامی صاحب، آج ایک یہ بھی خبر آئی کہ جی جو معتمد خاص ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے۔ ساجد ظفر صاحب کا نام آ رہا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر یعنی مریم صاحبہ، اور امداد اللہ بوسال یہ ہوں گے پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ یہاں جو شہباز شریف صاحب کے جیسے نا پرنسپل سیکرٹری تھے نا یہ پنجاب میں، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اب وہاں چلے جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس ساتھ ساتھ یہ سر یہ مطلب بہت امپورٹنٹ عہدہ تصور کیا جاتا ہے کہ بیوروکریٹ ہیں نا، سرکاری افسر ہیں، انہوں نے اپوائنٹ ہونا ہے نا۔ یہ گورنمنٹ اور انتظامی مشینری کے درمیان جو پل ہوتا ہے نا وہ پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے۔ چیف منسٹر کے تمام احکامات گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری کو پہنچانے وہی کنوے کرتا ہے، اس نے کنوے بعد میں پھنستا ہے تو پھر وہ بھی پھنستا ہے۔ نہیں، پرنسپل سیکرٹری تو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا بھائی، آپ کوئی اس کے لیے بھرتی تھوڑی کر سکتے ہیں نیا آدمی۔ دیکھیں ابھی تو ابھی کیپٹن عمیر میاں کا فون آیا مجھے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو راولپنڈی کے کمشنر ہیں نا سابق، جی ان کو ان کی خواہش کے مطابق پھانسی دے دینی چاہیے۔ صحیح، انہوں نے کوئی خود کہا کم سے کم سلوک ان کے ساتھ یہ ہے ان کو الٹا لٹکا دیا جائے چورے، ہاں جی، جو انہوں نے نقصان ملک کو پہنچایا ہے، اور نفسیاتی مریض اور ذہنی مریض ثابت ہو گئے ہیں۔ اور ڈاکٹر فرید ملک کہتے ہیں کہ جو آئی ٹی کے سیکرٹری بنائے جائیں عمر سیف صاحب، اچھا ہاں بھائی ایڈوائزر بھی ہو سکتے ہیں نا، اور سینیٹر بھی بن سکتے ہیں، پھر وزیر بن سکتے ہیں، کئی راستے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہمارے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، جی وہ بھی سارے ہر معاملے کے تجزیہ بہت اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ پریکٹیکلی دیکھنا ہے نا جی کہ اب تو یہ شامی صاحب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ پہ لوڈ ہے سارا، کہ اس وقت تک پیپلز پارٹی آئینی عہدوں تک محدود ہے، سارا لوڈ نون پہ ہے، اور نون کی حکومت کیا پاکستان کو آگے کی طرف لے جا پائے گی، یہ بہت بڑی ذمہ داری لی ہے، یہ رسک لیا ہے۔ بلکہ میں یہاں ساری حکومت تو پھر ان کی ہوگی نا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے مصدق ملک صاحب کی بات کی ہے، وہ بیانات اور پریس کانفرنس بہت اچھی کرتے ہیں، عملاً مجھے نہیں پتا کہ کیا کریں گے۔ اعظم نذیر تارڑ ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، یہ تو بنے بنائے منسٹر ہیں۔ اچھا سر، داخلہ کس کے پاس جاتی نظر آ رہی ہے؟ اب داخلہ دیکھیں کس کے پاس جاتی ہے، خواہش بہت ساروں کی ہے۔ اچھا، مشیر بھی بن سکتے ہیں، مگر رانا یہ صاحب کو اکوموڈیٹ تو کریں گے جی۔ عطا اللہ تارڑ جو ہے کہتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن جائے گی، اچھا، اور ہمارے یہ جو ہیں قانون تو اعظم نذیر تارڑ۔ اب خارجہ کا معاملہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے پاس رکھ لیں۔ ویسے خواجہ آصف صاحب ایک دفعہ ماضی میں رہے ہیں، ہاں رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں۔ سر کسی بھی لمحے پہ یعنی وہ آگے بھی بن چل سکتے کے ہیں، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شامل ہو جائے، شامل ہو جائے تو بلاول بھٹو زرداری بن جائیں گے، پاؤں 12۔ ان کی خدمات شہباز شریف صاحب مانگ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ان کے ترجمان نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم کیبنٹ میں شامل نہیں ہو رہے، شہباز شریف صاحب کسی کو لے سکتے ہیں، اور اگر بے خیال لے سکتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ کے طور پہ۔ ابھی تو دروازے بند ہیں نا، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم حکومت میں نہیں ہوں گے، تو بڑا یہ ایک اچھا بھی ہے ان کے لیے کہ اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں گے۔ اب یہ پنجاب کے گورنر تو جو ہے مخدوم احمد محمود صاحب، سر اور قمر الزمان قائرہ صاحب، ندیم افضل چند صاحب کا بھی ندیم نام آیا۔ افضل چند صاحب جو ہیں وہ تو میرا خیال ان کو تو آپ اس پہ غور نہ کریں۔ اچھا، ہاں، قائرہ صاحب کا نام بھی بڑا مناسب نام کیوں نہ غور کریں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ یاترا کر کے آئے ہیں پی ٹی اور آئی کی۔ مخدوم احمد محمود جو ہیں، نہیں وہ ان کا اپنا اسلوب بھی تو ہے نا، یعنی وہ بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر مخدوم صاحب پہلے بھی رہ چکے ہیں نا گورنر۔ مخدوم احمد محمود صاحب تو جناب بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مخدوم زادہ حسن محمود کے، اور ان کا تو ایک قلعہ بڑا مضبوط ہے ماشاءاللہ، ان کا علاقہ ہے وہاں، تو ان کو کوئی شکست دے نہیں سکتا۔ بڑی بات ہے جی کہ ان کے دونوں بیٹے پہلے بھی ایم این اے جیتے، اس دفعہ بھی ایم این اے جیتے، اور بطور گورنر میں انہیں دیکھتا رہا ہوں کہ واقعی ٹھیک ہے شامی صاحب نے کہ وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن موجودہ گورنر کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ وہ بھی سر کلاس کا آدمی تھا، کوئی بلکہ مجھے اگر کسی نے تعریف کی ہے ان کی سب سے زیادہ تو احمد محمود صاحب ہے، چودھری سرور صاحب ہے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص انتہائی شریف، بلیغ الرحمان صاحب جی بالکل کمال کے شخص تھے۔ اب یہ تو نظر ہو گئے نا جناب آپ۔ لیکن شاہد صاحب میرا خیال ہے، میرے پاس میسج موجود ہے، میں نے ایک میسج کیا تو مجھے شہباز شریف صاحب کا جواب آیا، اور انہوں نے یہی باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں، بلیغ الرحمان کے بارے میں، کہ واقعی ایک شریف آدمی ہے۔ ایسا ہی ہے سر، اور دو تین ملاقاتیں میری بھی ہوئی ہیں، واقعی وزیر تعلیم رہے، بہت کام کیا، گورنر رہے، بہت کام کیا، بڑے ڈھنگ کے آدمی، محنتی، پڑھے لکھے، دانشور،
چیزوں کو جانتے ہیں, شامی صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. یونیورسٹیز میں بہت گئے. بہرحال ان کا سر مریم صاحبہ کے ساتھ ان کو تو ان سے استفادہ تو کرنا پڑے گا, حکومت نظر انداز تو نہیں کر سکتی. اچھا سر, مخدوم احمد محمود صاحب ظاہر گورنر ہوتے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر, یہ ورکنگ ریلیشن شپ کیونکہ گورنر اور یہ میں بتاتا ہوں جی, آپ کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. شریف احمد محمود صاحب تو خود نواز شریف صاحب کے وزیر ہیں سب سے پہلے, تو احمد محمود صاحب کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں. شہباز شریف صاحب سے تو بہت زیادہ تعلقات ہیں. پھر جب پنجاب کے اندر دیکھیں 2 آدمی ایسے ہیں کہ قائرہ صاحب کا بھی بہت احترام ہے دونوں سائڈز پہ. خود شہباز شریف صاحب بھی ان کی تعریف کرتے ہیں, اور یہ ان دونوں ناموں سے تو ایسے لگتا ہے کہ معاملات ایسے انداز میں چلانے ہیں دونوں پارٹیز نے. مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے بھائی, کیا گفتگو کرتے ہیں, خبر بھی ہوتی ہے ان کے پاس, خبر بھی ہوتی ہے, نظر ہے, بڑا ایک ایسٹ ہے پاکستانی سیاست کا. شامی صاحب ان کی حالات پہ نظر ہوتی ہے, اور خاص طور پہ انتخابی سیاست میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں ضمنی انتخابات کے بارے میں, تو ان کی رائے درست ثابت ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بھی خبر آئی کہ وہ گورنر سندھ کے لیے, گورنر سے تو ٹیسوری صاحب بن جائیں گے بھائی, اگر ایم کیو ایم کی اور مسلم لیگ نون کی بات ہے نا, تو ٹیسوری صاحب ہی کروا رہے ہیں. وہ استحقاق تھوڑی ہے, خود ہی جا رہے ہیں سر وہ اجلاسوں میں شریک ہے جی. مجھے اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہو گئی نا, پہلے ہمارے زبیر عمر صاحب تھے, وہ بھی اسی طرح آتے تھے سیاسی اجلاس میں. اب گورنر جو ہے اصولاً تو گورنر کو سیاسی اجلاسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم تو بس ہر چیز کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں نا. تو ٹیسوری صاحب بھی بلا تکلف گورنر ہیں, بلا تکلف. اب یہ آپ بھائی سلمان, میں نے یہ سنا ہے اٹھتی کہ ہماری جو مریم اورنگزیب ہیں وہ صوبے میں رونق افروز ہوں گی. اچھا شاہد صاحب, یہ فیصلہ مریم نواز نے کرنا ہے, اور مریم نواز کا فیصلہ یہی ہوگا کہ مریم اورنگزیب ان کے ساتھ ہوں. تو وہ تو ایک وفاقی شخصیت سے, میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ نیچے ہوں گی تو ہمارے جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ انفارمیشن کے پھر وزیر ہوں گے وہاں اطلاعات کے. مریم اورنگزیب صاحبہ مریم نواز کے ساتھ ہی ہوں گی. پنجاب کے وزیر اطلاعات ہوں گی, پھر ہو جائیں گی جی. کوئی عظمہ گیلانی ہوں گی, پھر عظمہ گیلانی کو بھی لازمی اکوموڈیٹ وہ کریں گے, اس لیے کہ اس نے بھی ایک مشکل صورتحال کے اندر جرت اور بے باکی کی ایک تاریخ. عظمہ بخاری یا نہیں, عظمہ بخاری کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کا محاذ بڑا سخت ہے, اور میں سلمان صاحب اس وقت مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ تو بنتی نظر آ رہی ہے, میدان پنجاب میں ہی لگنا ہے. جس طرح انتخابی میدان پنجاب میں لگا نا, میدان پنجاب میں ہی لگنا ہے. اور یہ اس وقت 200 سے اوپر ہے ان کے اراکین, 130 کی اپوزیشن بھی ہے. مریم جو ہیں, مریم اورنگزیب, وہ تو کہتے ہیں سینئر منسٹر بھی ہو سکتی. چلیں ماں بہنوں بیٹیوں, دنیا کی عزت تم سے کیا جی, قوموں کی عزت تم سے